اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ تو جب بادشاہ نے ان سے کلام کیا تو کہا کہ اے یوسف، بے شک آپ ہمارے یہاں آج معزز قابل اعتماد ہیں۔ یوسف نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں استحکام بخشا، وہ اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہے پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اور جب انہوں نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پوری ناپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ کی کوئی ناپ نہیں، اور تم میرے قریب نہ آنا۔ بولے، اب اس کے بھیجنے پر راضی کرنے کے متعلق اس کے باپ سے ہم بات کریں گے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدمت گاروں سے فرمایا، ان کی پونجی جو انہوں نے بطور قیمت ادا کی ہے ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ وہ اسے پہچان لیں کہ یہ وہی ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ پھر واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ ہم غلہ لائیں، اور یقیناً ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا؟ تو اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی پائی کہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ وہ بولے، اے ہمارے باپ، اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہماری پونجی ہے کہ ہماری طرف لوٹا دی گئی، اور ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ پائیں گے۔ بادشاہ کے سامنے یہ تو بہت تھوڑی سی مقدار ہے۔ فرمایا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر تم مجھے پختہ عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ نگہبان ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا، اے میرے بیٹوں، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی پر سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، وہ اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ نہ بچا سکتا تھا، لیکن وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ اور بے شک وہ علم والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ فرمایا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بس تو غمگین نہ ہو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ پھر پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والوں، بے شک ضرور تم چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ بولے، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے، اور جو اسے ڈھونڈ کر لائے اس کے لیے ایک بارے شتر غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، تم نے ضرور جان لیا کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ وہ بولے کہ چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ برآمد ہو وہی سامان والا اس کا بدلہ ہے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔
تو یوسف نے ان کی غلے کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، اپنے سگے بھائی کی بوری سے پہلے، پھر اس پیالے کو نکال لیا اپنے اسی بھائی کی بوری سے۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون کی روح سے نہ لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کر دیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب سے زیادہ علم والا ہے۔ بھائیوں نے کہا، اگر یہ چوری کرے تو تعجب نہیں کہ بے شک اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور وہ ان پر ظاہر نہ کی۔ یوسف نے دل میں کہا، تم بہت برے مقام پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ ہم لیں کسی کو مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اگر ہم نے دوسرے کو لیا تو اس وقت ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کی طرف سے نا امید ہو گئے تو وہ تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں جو کوتاہیاں تم کر چکے ہو؟ تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر کہو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اسی بات کی جسے ہم نے جانا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مزین کر دی ہے، تو اب میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ہائے افسوس یوسف کے فراق پر، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، تو وہ اپنے غم کو ضبط کرتے رہے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب ہو جائیں یا وفات پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کفر کرنے والے لوگ۔ تو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ کی پوری ناپ دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ تو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا، ان کے باپ یعقوب نے فرمایا، بے شک ضرور میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر میرے بڑھاپے کی وجہ سے تم مجھے ناقص العقل نہ کہو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اسی پرانی محبت میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، تو وہ فوراً دیکھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، ہمارے باپ، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی اور کہا، آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں امن کے ساتھ اگر اللہ چاہے، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ،
یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور یقیناً اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناراضگی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب آسان تدبیر فرمانے والا ہے جس چیز کے لیے چاہے، یقیناً وہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے یہ سلطنت دی اور تو نے مجھے باتوں کی کچھ تعویل سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص مقرب نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے کام کو پختہ کیا اور وہ فریب کرتے تھے۔ اور اکثر آدمی اگرچہ آپ کتنے ہی چاہیں ایمان نہیں لانے والے، اور آپ ان سے اس پر کچھ مزدوری نہیں مانگتے۔ نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر گزر جاتے ہیں ان سے منہ پھیرے ہوئے، اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر مشرک ہوتے ہوئے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ڈھانپنے والی آفت عذاب الہی سے آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو؟ اے حبیب، آپ فرما دیں یہی میری راہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر ہوتے ہوئے، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی، اور اللہ کے لیے پاکی ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا سوائے مردوں کے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے بستیوں کے رہنے والوں میں سے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے تو دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ جھوٹا وعدہ دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے لوٹایا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔